الرحمن الرحیم السلام علیکم. سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج بات کریں گے تاریخی ادوار میں منگلا ڈیم کے حوالے سے. جب منگلا ڈیم کو بنایا گیا تو کتنے خاندانوں نے یہاں سے ہجرت کی, کتنے خاندان ڈوب گئے. اس سے پہلے تمام دوستوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے. اینڈ تک ویڈیو دیکھیں. وہ جو دوست احباب تنقید کرتے ہیں کہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا, آج ان کی نظر یہ ویڈیو ہے, کیونکہ جو کشمیری ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کو جانتے بھی ہیں, تاریخی حوالے سے ہم مطالعہ بھی کرتے. تو آج بی بی سی نے ایک سٹوری کوٹ کی ہے, وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بی بی سی نے بیسیکلی ایک 67 سالہ ایک عورت سے 67 ایئر ان کی عمر تھی جب انہوں نے انٹرویو کیا, اور وہ اپنی آپ بیتی بتاتی ہیں کہ ہمارے سامنے منگلا ڈیم کیسے بنا اور پھر اس کے لیے ہمیں کیا کیا قربان کرنا پڑا. وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے, ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے. وہ کہانی سناتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی بلند ہوتے ہوئے دیکھا. شروع میں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ایک نئی چیز تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو خوف زدہ ہو گئے تھے. جب پانی کی سطح بلند ہوئی تو نیا منظر نامہ ہمارے لیے اجنبی تھا. آج میں آپ کو 1960 کی دہائی میں پاکستان کے شمال مشرق میں واقع میرپور شہر لے کے جا رہا ہوں, جب یہاں ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا گیا. لیکن اس ڈیم کی تعمیر نے ایک عالمی نقل مکانی کو جنم دیا. وہ لوگ نقل مکانی کر کے کہاں گئے, وہ لوگ کون تھے, وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایسٹ لندن کی 73 سالہ رہائشی ریاض بیگم کو آج بھی وہ وقت یاد ہے. ان کا شمار ان ہزاروں افراد میں ہوتا ہے جن کو منگلا ڈیم کی وجہ سے بے گھر ہونا پڑا. یہ جو آج گھروں میں پانی پہنچ رہا ہے نا, وہاں پیچھے کون بے گھر ہوا ہے, کن کی زمینیں زیر آب آئی ہیں, وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا. ہمیں آج بھی اپنے علاقے کی بہت یاد آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ان گلیوں اور مکانات میں پھرتی رہی ہوں. میرے ذہن اور میری روح میں وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے. ہمارا گھر بہت بڑا تھا. اب تھوڑی سی وہ بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہیں, وہ جو امیجنری پکچرز ہیں, جو چیزیں انہیں یاد ہیں, وہ آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہیں, اور میں پھر ان کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارا گھر بہت بڑا تھا جو پتھر اور سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے اور رات کو ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے سناتے سو جایا کرتے تھے, جن میں زمانے قدیم کے بادشاہوں اور ملکاؤں کے قصے ہوا کرتے تھے. برصغیر کی تقسیم کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو جب میرپور اس کا حصہ بنا یا بنایا گیا تو اس علاقے میں پانی کے وسائل کم تھے. ایسے میں پاکستان کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت تھی وہ پانی کی جو مشکل تھی اس کو حل کرنا تھا. بین الاقوامی ایک خبر رساں ادارہ ہے, اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ 1967 کی ایک رپورٹ کے مطابق منگلا ڈیم کے لیے اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر ساز و سامان استعمال ہوا, کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم تھا. دنیا کا 6 نمبر کا یہ بڑا ڈیم ہے, جو آپ کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ ڈیم پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کا انڈیا پر انحصار کم کر دے گا. اس ڈیم کے ذریعے جہلم دریا کے پانی کو ذخیرہ کیا جانا تھا, جسے حسب ضرورت کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا. ریاض بیگم کا خاندان بھی اسی علاقے میں زرعی زمین رکھتا تھا, لیکن جب ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا تو وہاں کنکریٹ کی دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی. ظاہر پہلے گاؤں تھے, قصبے تھے, علاقے کچے تھے, لیکن کیونکہ جب آپ نے ڈیم بنانا ہوتا ہے تو ذرا اس کو آپ چاروں اطراف میں اس کی دیواریں بناتے ہیں, ایک بڑا سا کھڈا مارتے ہیں آپ, جو آپ اپنی زبان میں, پھر وہاں پانی جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے. جلد انہیں احساس ہوا وہاں کے باسیوں کو, جو میرپور کے باسی تھے, کہ ان کی وادی ہی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونی ہے. ریاض بیگم, ان کی عمر اس ٹائم 16 سال تھی, اور 16 سال کا جو بچہ بچی ہوتا ہے ذرا وہ ہوش حواس میں ہوتا ہے, وہ ہر چیز کلیئرلی امیجن کر کے سنا سکتا ہے وہ کہانی. وہ کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہمارے سامنے, یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی, ایک نئی چیز ہو رہی تھی, مشینیں لگ رہی تھی, تو یہ ہمارے لیے ہولناک تجربے سے کم نہ تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے پانی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. پانی آگ ایسی چیز ہے کہ جب وہ اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں
تو وہ ہر چیز کو, سامنے آنے والی چیز کو اپنے زیر اثر لے لیتے ہیں. آگ جلا دیتی ہے, پانی ڈبو دیتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا. شروع میں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو خوفزدہ ہو گئے. جب پانی کی سطح بلند ہوئی تو نیا منظرنامہ ہمارے لیے اجنبی تھا. یہ منظر صرف ریاض بیگم کے لیے اجنبی نہ تھا. ابھی وہ کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں کئی ریاض بیگم, کئی عورتیں, کئی مرد شامل تھے جو اس کی بینچ چڑھے اور وہ یہاں سے مائگریٹ ہوئے یا زیر آب چلے گئے, پانی کے نیچے چلے گئے, اور انہوں نے آخری زندگی جو ہے وہ وہاں ہی گزاری یا وہ مر گئے. بلکہ علاقہ مکینوں کو ایک نئی مشکل کا بھی سامنا تھا. وہاں کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا اور سفر کے لیے کشتیوں کا استعمال ہونا شروع ہوا تھا. اگر کسی کی شادی ہوتی اور بارات کو پانی کے پار جانا ہوتا تو ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں, سنیے گا, جن میں پورا خاندان کشتی میں ڈوب جایا کرتا تھا, مر جایا کرتا تھا, کیونکہ کشتی میں ضرورت سے زیادہ افراد ظاہر اس میں سوار ہو جاتے تھے. کسی کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی لوگوں کو سوار ہونا ہے. میں نے ریاض بیگم سے سوال کیا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ اس علاقے کو, اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا, وہ مزید اس علاقے کے باسی مکین نہیں رہیں گے. ہم آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم شروع میں تو اپنے علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, لیکن جس دن ہم نے نقل مکانی شروع کی اس سے ایک رات پہلے ہمارے پاس سر چھپانے کو ایک چھوٹا سا ٹھکانہ باقی رہ گیا تھا. مطلب ہر چیز پانی کے نیچے جا چکی تھی, ایک کمرہ یا ایک ٹھکانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بچا تھا. ہمارے پاس ایک بھینس بھی اسی جگہ ہمارے ساتھ تھی. اگلے دن ریاض بیگم اور ان کے اہل خانہ کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہوا. پانی ہم سے 10 میٹر دوری تک پہنچ چکا تھا. پھر ہم لوگ اپنی بھینس کے ساتھ نئی جگہ منتقل ہوئے. 70,000 ایکڑ کا علاقہ زیر آب ہونے کی وجہ سے, یہ خبر لازمی سنیے گا, یہ بات سننے والی ہے, اپنے کان کھڑے کریں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے کیا کیا, ان کے لیے یہ خبر, ان کے لیے یہ بات سامنے ہے کہ 70,000 ایکڑ کا علاقہ زیر آب ہونے کی وجہ سے تقریباً 80,000 لوگوں کو علاقہ خالی کرنا پڑا, جن میں اکثریت کو مالی معاونت کی گئی, مالی معاوضہ دیا گیا اور تقریباً سبھی کو نئی جگہ دے دی گئی. ترقی کا شکار ہونے والے پرانے دیہات آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹتے چلے گئے, اور اس میں ایک ایسا بھی قصبہ تھا جو 400 سال پرانا قصبہ تھا. مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایک قصبہ جو 400 سال پرانا تھا, یعنی کہ پاکستان کی تاریخ سے بھی وہ پرانا تھا, وہ بھی ڈوب گیا. لیکن لوگوں نے اف تک نہ کہا اور آمین کہا, اور وہاں سے اپنی ایک بھینسیا ساتھ لی اور وہاں سے چل نکلے. میں نے ریاض بیگم سے سوال کیا کہ کیا نقل مکانی کے لیے انہیں کچھ معاوضہ, مالی معاونت کی گئی. انہوں نے کہا جی کی گئی, 1000 روپیہ ہمیں دیا گیا تھا. 1000 روپیہ تب ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہوا ہو, لیکن تھا تو 1000 روپیہ ہی. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو میرپور کے باشیوں نے دی. 400 سالہ قصبہ زیر آب ہو گیا, منگلا ڈیم میں بہ گیا. قبرستان, کہتے ہیں کہ قبرستان جو ہمارے بڑے آبا و اجداد نے جو قبریں بنائی تھی, جن کی بنی تھی, یا ان کے آبا و اجداد کی نے ان کی قبریں بنی تھی, وہ ساری چیزیں پانی کے نیچے گئی اور وہ ایک کہانی بن گئی اور امر ہو گئی. اور آج کل کے نئے لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیری بے وفا ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. یہ صرف 1% ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ہر انسان بنیادی طور پہ انڈیویجولی اس کی بہت سی محنت اور کاوش ہوتی ہے اس معاشرے کو بنانے میں. اگر بات قربانیوں کی جائے تو 1947 سے لے کر 2024 تک جو قربانیاں کشمیریوں نے دی ہے, اتنی شاید کسی اور نے نہ دی ہوں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم وہ دوست احباب جو کسی خام خیالی میں ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اس سے پہلے میرے فیس بک کا جو پیج ہے کیپٹل کلاک کے نام سے, کائنڈلی اسے فالو ضرور کیجیے گا. دوسری طرف یوٹیوب کا جو پیج ہے اس کا نام بھی یہی کیپٹل کلاک کے نام سے ہے, کائنڈلی اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے.